کچھ معاشرے میں ہمارے لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کوئی ٹیکنیکل سکل نہیں سیکھو، تعلیم نہیں کرو، ایجوکیشن کا کیا کرنا ہے، کتاب پڑھنے کا کیا کرنا ہے، لکھنے کا کیا کرنا ہے، کسی کی سننے کا کیا کرنا ہے، کوئی انجینئرنگ یا کوئی میڈیکل یا کوئی آرٹس یا سائنس یا قرآن علم و تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ پیسے کمانے موبائل میں یہ گیم ہے، ڈاؤن لوڈ کرو، ٹک ٹک کرتے جاؤ، پیسے کماتے جاؤ۔ السلام علیکم دوستوں، میں شہزاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور دا ورلڈ۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ہمارے معاشرے میں آج کل جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سارے نوجوانوں کا، ہمارا ینگ جنریشن جتنا بھی ہے، ان لوگوں کا ایجوکیشن کی طرف سے، کتاب پڑھنے کی طرف سے رجحان ہٹتا جا رہا ہے، اور وہ لوگ انٹرسٹ کھو رہے ہیں آہستہ آہستہ، کتابوں میں دلچسپی وہ لوگ کھو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں موبائل پر ہر جگہ پر ایڈورٹیزمنٹ پیسے کمانے کی ہوتی ہے۔ بہت سارے گیمز ایسے ہیں جس میں پب جی ہے، پھر بہت باقی کچھ گیم ایسے ہیں جس میں موبائل کی اسکرین کو آپ نے ہلانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کچھ ٹچ کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کوائنز ملتے ہیں، یا روزانہ کے حساب سے آپ نے اس میں لازمی ایک دفعہ لاگ ان ہونا ہے، لاگ آؤٹ ہونا ہے، اور اس میں ایک گیم یا ایک لیول پلے کر کے آپ کو کچھ کوائنز ملتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے لوگ، خاص کر پاکستانی جنریشن، اسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک پلان ہے ہمارے ذہنوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ کیونکہ جتنے بھی لوگ اسی چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو پھر وہ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ تو برائے مہربانی میرا ان لوگوں سے، ان پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان بچوں کو ان گیم کے پیچھے نہیں لگائے۔ پیسہ کمانا زندگی کا مقصد نہیں ہوتا۔ زندگی میں اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے انسان کی پرسنالٹی بھی بنتی ہے، زندگی بھی بن جاتی ہے، اور معاشرے میں اس کا نام بھی بن جاتا ہے۔ گیم سے انسان کتنا کمائے گا، لیکن اس کی جو ہو جاتی ہے برین لیول ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، یہ وہ لوگ جو یہ گیم بناتے ہیں، جو یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، ان کا یہی پلان ہے کہ ہم کتاب پڑھنے کے قابل نہیں رہ جائیں، ہم لکھنے کے قابل نہیں رہیں، اور ہم بات سننے کے قابل نہیں رہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ٹھیک ہے، اس گیموں سے آپ کماتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکل نہیں ہوگا، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی رائٹنگ سکل نہیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی کمیونیکیشن والی سکل نہیں ہوگی، دوسری سکل آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگی، اور ان دا اینڈ اگر یہ لوگ یہ سافٹ ویئر کریش کر دیں تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ جب آپ 20 سال اسی میں گزارو گے، اور 20 سال بعد، 10 سال بعد، ایون 5 سال بعد یہ سافٹ ویئر کریش ہو جائے، آپ کو کتاب پڑھنا نہیں آتا، آپ کو کسی چیز کا مینجمنٹ کرنا نہیں آتا، آپ کو ریڈنگ نہیں آتی، آپ کو کوئی بھی دوسرا ٹیکنیکل کام نہیں آتا، اس کے علاوہ کہ آپ اسکرین کو ٹک ٹک کرتے جاؤ، تو اس کے علاوہ پھر آپ زندگی میں کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ تو برائے مہربانی میرا ان سارے پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کا خیال رکھے۔ اگر اسی کم عمری میں، اور زیادہ تر بچے جن کا ایج 10 سے 20 سال تک ہے، 18 سال تک ہے، یہ میچیور نہیں ہے، ان کو اپنے فائدہ اور نقصان کا پتہ نہیں ہے، اور زیادہ دنیا اس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ پیسے کیسے بنائے، پیسے کیسے کمائے۔ باقی حرام ہے، حلال ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، صحیح رستے سے آ رہے، غلط رستے سے آ رہے، گیم سے آپ پیسے کما رہے ہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہے یا حلال ہے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، وہ عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں بے شک، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کی ذہنی نشو و نما تباہ ہو جاتی ہیں، آپ کے برین بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آپ کا لکھنا، پڑھنا، سوچنے والی جو آپ کے اندر سکل ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے، وہ چیز مکمل ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اور ان چیزوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم جو چیز بار بار کرتے ہیں زندگی میں، یا ڈیلی روٹین میں، روزمرہ زندگی میں، وہ ہمارے ذہنوں پہ نقش ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ پب جی کھیلنے والے، یا یہ جو بھی موبائل پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں پر یہ چیز نقش ہوتی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں، گھر میں کوئی اور کام کرتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہوئے بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔